امید ہے کہ آپ ابھی تک یہ طے کر چکے ہوں گے کہ اتوار کی رات ثاقب نثار صاحب کے چند کار ہائے نمایاں کو منظر عام پر لانے والی آڈیو اصلی ہے یا نہیں۔ ریگولر اور سوشل میڈیا پر چھائے ذہن سازوں نے اس کا بھرپور تجزیہ فراہم کر دیا ہے۔ مذکورہ ویڈیو کو برحق یا قطعاً جعلی ثابت کرنے کے لیے بے شمار دلائل میسر ہیں۔ اپنی نفرت یا عقیدت کو تسکین دینے والے دلائل کا انتخاب کر لیجئے۔ میں نے اسے فقط ایک بار دیکھا ہے، دوبارہ دیکھنے کی خواہش ہی نہیں ہوئی۔ منگل کی صبح چھپے کالم میں عرض یہ بھی کر دیا تھا کہ قرارداد مقاصد اور نظریہ ضرورت کے بنائے راستے پر چلائی مملکت میں ایسی آڈیو یا ویڈیو لیکس کسی کام نہیں آئیں گی، فقط چند روز کا تماشا لگے گا۔ نواز شریف صاحب فی الحال لندن ہی میں مقیم رہیں گے۔ ان کی عدم موجودگی میں محترمہ مریم نواز صاحبہ عدالتوں میں پیشیاں بھگتتی رہے گی۔ سقوط بغداد سے قبل جب منگولوں کے لشکر حتمی پیش قدمی کے لیے خلافت عباسیہ کے مرکز کے ارد گرد جمع ہو رہے تھے تو اس شہر کے بازاروں میں مناظروں کے ہجوم یہ طے کرنے میں مصروف تھے کہ طوطا حلال ہے یا حرام۔ مجھے خبر نہیں کہ ایسے مناظروں کی بدولت بالآخر کیا ثابت ہوا تھا۔ خلافت عباسیہ کو البتہ دجلہ میں غرق کر دیا گیا تھا۔ اس کا پانی کئی دنوں تک خون ریزی کا نشانہ ہوئے لوگوں کی لاشوں کی وجہ سے سرخ رہا، اس کے بعد کالا ہو گیا، جس کی وجہ لائبریریوں سے اٹھا کر دریا برد کی کتابیں تھیں۔ وطن عزیز خوش نصیب ہے، اس کے گرد منگولوں کے لشکر جمع نہیں ہو رہے۔ عالمی معیشت کے نگہباں ادارے یعنی IMF کے سدھائے چند نابغے البتہ ہماری معیشت کو مردہ بنانے کے لیے متحرک ہو چکے ہیں۔ ہمارے حکمرانوں کو اگرچہ یہ گمان لاحق ہے کہ وہ ہماری معیشت کو توانا بنانے کے جتن کر رہے ہیں۔ قربانی کے جانور کو بھی بہت لاڈ سے چارہ کھلایا جاتا ہے۔ ہمارے لیے 6 ارب ڈالر ویسا ہی چارہ ہے۔ اس چارے کو ستمبر 2022 تک میسر رہنا ہے۔ ڈاکٹر حفیظ شیخ نے اس کی فراہمی کا بندوبست کیا تھا۔ اس چارے کے عوض لیکن مجھے اور آپ کو بجلی اور گیس استعمال کرنے کی بھاری قیمت بھی ادا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ پیٹرولیم مصنوعات پر لگے ٹیکس بھی ہیں، وہ جمع ہوں گے تو ریاست کا کاروبار بھی چلتا رہے گا۔ IMF سے ہوئے معاہدے پر جب عمل شروع ہوا تو ہماری چیخیں نکل گئیں۔ ہماری آمدنی میں اضافے کی کوئی صورت نظر نہ آنے کے موسم میں گھروں میں آئے بجلی اور گیس کے بل ناقابل برداشت محسوس ہونا شروع ہو گئے۔ خلق خدا نے آہو بکا مچائی تو قومی اسمبلی میں ہمارے ووٹوں کی وجہ سے بیٹھے چند حکومتی اراکین بھی پریشان ہو گئے۔ مارچ 2021 میں انہوں نے نہایت خاموشی سے حفیظ شیخ کے مقابلے میں کئی برسوں کی گوشہ نشینی کے بعد سیاسی میدان میں اترے یوسف رضا گیلانی کو سینٹ بھیجنے کی حمایت میں ووٹ ڈال دیا۔ اس شکست کے باوجود حفیظ شیخ صاحب نے IMF سے 6 ارب ڈالر والے معاہدے کی مزید اقساط کے حصول کو یقینی بنانے کے لیے ایک جزوی معاہدے پر بھی دستخط کر دیے۔ یہ دستخط ہو گئے تو انہیں وزارت خزانہ سے فارغ کر دیا گیا۔ ان کی جگہ شوکت ترین صاحب نے سنبھالی۔ اپنا منصب سنبھالتے ہی کامیاب بینکر مشہور ہوئے شوکت ترین صاحب نے سینہ پھلاتے ہوئے بڑکے لگانا شروع کر دی کہ IMF سے طے ہوئی شرطوں پر ہو بہو عمل ہوا تو ہماری معیشت سانس بھی نہیں لے پائے گی۔ بجلی کی قیمتوں کو مزید بڑھانا ممکن نہیں رہا۔ کاروباری افراد پر بھی مزید ٹیکس لگانے کے بجائے انہیں بینکوں کے ذریعے وافر رقوم آسان شرائط پر فراہم کی جائیں گی۔ وہ ان رقوم کے ذریعے مزید کارخانے لگائیں گے۔ اس کے علاوہ ذہین نوجوانوں کو بھی نئے کاروبار متعارف کروانے کے لیے مالی معاونت فراہم کی جائے گی۔ تعمیراتی شعبے میں رونق لگانے کے لیے عمران حکومت نے مناسب اقدامات پہلے ہی سے متعارف کروا رکھے ہیں۔ صاحب دل سنائی دیتے شوکت ترین صاحب رواں مالی برس کا بجٹ تیار کرتے ہوئے اپنے دعووں کو دیانتداری سے بروئے کار لاتے محسوس ہوئے۔ قومی اسمبلی کے بجٹ اجلاس کے دوران
ایک نہیں متعدد بار کھڑے ہو کر نہایت اعتماد سے ہمیں یقین دلاتے رہے کہ انہوں نے معیشت میں رونق لگانے کے لیے جو نسخہ تیار کیا ہے IMF میں بیٹھے نابغوں کو دل و جاں سے قابل قبول ہوگا۔ چند اراکین نے جب ان کی سوچ کو خوشگمانی قرار دیا تو وہ طیش میں آ گئے۔ نہایت رونق سے معترض اراکین کو یاد دلایا کہ وہ کرنل ترین صاحب کے فرزند ہیں۔ چکنی چپڑی باتوں سے رام کرنے کی عادت ان کے خون میں شامل ہی نہیں۔ IMF میں بیٹھے افراد مگر ہم جیسے ممالک کے حکمرانوں کی بڑکیں سننے کے عادی ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اڑی دکھاتے بکرے نے بالآخر چھری تلے ہی آنا ہے۔ پیر کی سے پہر ہم چھری تلے چلے گئے ہیں۔ وہاں پہنچ جانے کے باوجود شوکت ترین صاحب نے حماد اظہر صاحب کے ساتھ بیٹھ کر ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ کامل اطمینان سے خوشخبری یہ سنائی کہ IMF سے معاہدہ طے پا گیا ہے۔ یہ معاہدہ مذکورہ ادارے کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے روبرو آئندہ برس کے پہلے مہینے کے دوران ہی رکھ دیا جائے گا۔ رسمی کارروائی کے بعد پاکستان کے لیے اب تک روکی 2 اقساط کے اجراء کا حکم جاری ہو جائے گا۔ ہمارے خزانے میں اس کے بعد $1 ارب آ جائیں گے۔ اپنے تئیں یہ رقم بھاری بھرکم محسوس نہیں ہوتی۔ اس رقم کا متوقع اجراء مگر عالمی منڈی اور اس پر حاوی بینکوں کو پیغام دے گا کہ پاکستان کی معیشت پر IMF کڑی نگرانی برقرار رکھے ہوئے ہے، وہاں سرمایہ کاری سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ IMF سے معاہدے کا ڈھول بجاتے ہوئے ترین صاحب نے میرے اور آپ جیسے کم فہم شہری کو یہ نہیں بتایا کہ IMF نے متوقع $1 ارب کی ادائیگی کو یقینی بنانے کے لیے چند شرائط کا اطلاق بھی لازمی ٹھہرایا ہے۔ IMF نے ہمارے ساتھ طے ہوئے بندوبست کی بابت جو پریس ریلیز جاری کی ہے اس میں صراحت سے سبجیکٹ ٹو دا امپلیمنٹیشن آف پرائر ایکشنز کا ذکر ہوا ہے۔ سادہ لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ چند اقدامات کا وعدہ ہوا ہے، ان پر عمل درآمد کی صورت ہی $1 ارب جاری کیے جائیں گے۔ بجلی، گیس اور پیٹرول کی قیمتوں کو مزید بڑھانا پیش کی شرائط کا کلیدی حصہ ہے۔ اس کے علاوہ حکومت پاکستان کو محاصل کے ذریعے 550 ارب روپے، جی ہاں 550 ارب روپے کی خطیر اضافی رقم بھی اکٹھا کرنے کو یقینی بنانا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے IMF سے بھیجے گورنر جناب ڈاکٹر رضا باکر صاحب کے لیے ویسے ہی اختیارات باقاعدہ قانون کی صورت مہیا کرنا بھی لازمی ہے جو برطانیہ کی پارلیمان نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے لارڈ کلائیو جیسے نمائندے کو کلکتہ بھیجنے سے قبل عطا کی تھی۔ نواب سراج الدولہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ پایا تھا۔ بالآخر میر جعفر ہی ایسٹ انڈیا کمپنی کا حتمی سہولت کار قرار پایا۔ ہمیں مگر کسی سراج الدولہ کو قربان کرنے کی ضرورت نہیں۔ دور حاضر میں میر جعفر ہمارے ہاں کثیر تعداد میں میسر ہیں، ایک ڈھونڈنے نکلو تو 1000 مل جاتے ہیں۔